السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ حضرات گرامی، دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت سے وسائل پیدا کیے ہیں اور ان وسائل تک پہنچنے کے رستے دکھائے ہیں۔ اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہنر عطا فرمائے ہیں، آنکھ، دل، دماغ، نظر، فہم اس سے نوازا ہے۔ پھر یہ سب کچھ دے کے بھی اس نے اپنے بندوں کو اپنے ساتھ ذکر اور مناجات کے نام پہ جوڑا ہے۔ تم بہت کچھ ہو، بڑے بن گئے ہو، وسائل ہی وسائل تمہارے پاس ہیں، لیکن میں تمہارا رب ہوں، میرے تذکرے مت بھلانا۔ حضرات، اللہ کے اس ذکر کو، اس تذکرے کو ہم دعا کہتے ہیں۔ رب کو یاد کرنا، رب کو بلانا، رب کو پکارنا، آواز دینا، صدا دینا، اپنے ہاتھ پھیلانا، کشکول بننا، اپنے آپ کو فقیر کر کے پیش کرنا، یہ اللہ کا گھر اسی وجہ سے ممتاز ہے کہ یہاں امیر بھی فقیر بن کے ہاتھ پھیلاتا ہے اور غریب بھی غریب بن کے اپنے رب کے سامنے رہتا ہے۔ ہمارے ہاں دعا کے حوالے سے کچھ افراط اور تفریط کا معاملہ ہوا ہے۔ کچھ لوگ اسے بدعت بول کے بالکل اس سے جان چھڑا گئے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر گئے ہیں، اور دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھانا بھی رب کے سامنے مناسب نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ ایک شخص ہے، مسافر ہے، حالت اس کی پراگندہ ہے، اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کو رب کا نام لے کے دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب۔ اس کے بعد جو لفظ ہیں کہ اس بندے کے پاس یہ ساری شرطیں ہیں مگر دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، غذا حرام کی، گوشت حرام سے بن رہا ہے، باوجود ہے کہ جو پہلی چیزیں ہیں، مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی،
بندہ ہاتھ اٹھائے تو رب دعا رد نہیں کرتا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور صحیح ہے، ان اللہ حیی کریم، تمہارا رب بڑی شرمیں رکھنے والا ہے، بہت حیادار ہے، پاسدار ہے۔ تمہارا رب لاج رکھتا ہے، لاج رکھنے والا، حیی کریم، کرم والا، عطاؤں والا، نعمتوں والا، دینے والا، بغیر عوض کے سب کچھ عطا کرنے والا۔ یستحیی من عبدہ، اسے اپنے بندے سے سامنے شرم آتی ہے، رب شرمائے مگر بندہ نہ شرمائے۔ رب کو حیا آ جاتی ہے کہ میرا بندہ ہو کے میرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا، اور اللہ اس میں کچھ ڈالے بغیر خالی موڑ دے۔ حضرات جو خاندانی لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، اللہ نے ان کو کچھ بھی دیا ہو، کسی گھر سے کوئی برتن آئے تو خالی نہیں موڑتے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ خالی موڑتے ہوں، کچھ نہ کچھ اس میں دے کے روانہ کیا جاتا ہے، اور اسے لاج اور حیا کے تقاضوں کے تحت رکھا جاتا ہے۔ رب کا بندہ رب کے در پہ، رب کے سامنے، رب کے دیے ہاتھ پھیلا کے رب سے مانگے اور رب نہ کر دے، خالی موڑ دے، رب کو حیا آتی ہے۔ یہ دعا ہے، ادعونی استجب لکم، تم پکارو تو صحیح، مانگو تو صحیح، میں قبول کرتا ہوں۔ قبولیت، جواب دینا، اس کے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول، قاعدے اور ضابطے رکھے ہیں، ان کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ان میں سے جو اہم ترین ضابطہ ہے، اہم ترین، کہ انسان اپنے رب سے نا امید ہو کے نہ مانگے، بے دلی سے نہ مانگے، اللہ سے چپک کے، الہا کے ساتھ تڑپ کے مانگے، جو من میں آئے مانگے، لیکن حرام سے اجتناب کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، اس کو دیتے ہیں۔ پورے دل کے ساتھ یہ گمان رکھ کے مانگا جائے کہ اللہ دیتا ہے اور میرا رب ہی مجھے دینے والا ہے۔ لیکن افسوس، ہماری دعا کچھ لوگوں نے بدعت کہہ کے چھوڑ دی، اور جنہوں نے دعا کی ہے انہوں نے بھی دعا کو ایسا انداز اپنا لیا کہ مجھے اس کے لیے لفظ بولتے ہوئے بھی وہ شرم آ رہی ہے، میں اس پہ کیا کہوں۔ نماز سے سلام پھرتا ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں، چند رٹے رٹائے جملے زبان پہ آتے ہیں، ودن سیکنڈز منہ پہ ہاتھ پھر جاتا ہے، سارے اٹھ کے چلتے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ موقع ایسے رکھے ہوتے ہیں جو صرف مانگنے کے لیے ہوتے ہیں، مانگنے کے لیے۔ ان میں سے ایک موقع نماز فجر کے بعد کا ہے، ان میں سے ایک موقع صبح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پوری دنیا کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں اور وقت بدل رہا ہوتا ہے، رات کو اس کے خیمے لپیٹ دیے جاتے ہیں اور دن کی روشنی اس کے اوپر چڑھا دی جاتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ کی طاقت ہے جو دن کو رات میں، رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اور دن کو رات کے کالے سیاہ لفافے میں پیک کر کے فارغ کر دیتا ہے، وقت بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض نماز کے بعد، صبح کے بعد، مغرب سے پہلے، عصر کے بعد، اور تقریباً ہر نماز کے ساتھ جن اذکار کو بطور دعا گفٹ دیا ہے، اگر میں وہ لفظ ان کی وضاحت شروع کر دوں تو مجھے کم از کم لگتا ہے گرمیاں آ جائیں گی۔ اتنے الفاظ ہیں، جامع ہیں، دعا ہے۔ اور میں ایک دن سوچ رہا تھا ان لفظوں کو پڑھنے کے بعد کوئی ایسی اپنی ضرورت تو ڈھونڈوں جو ان لفظوں میں نہ ہو۔ نیا دور، نئے تقاضے، نیا زمانہ، یہ تو باتیں 1400 سال پہلے کی ہیں۔
وہ دعائیں جو آپ کر گئے، وہ باتیں جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے، وہ انداز جو آپ اپنے رب کے سامنے پیش کر گئے، وہ اسوہ، وہ قدوہ جو دے گئے. دنیا میں بڑے بڑے مالدار میرے محبوب کے دور میں تھے اور اتنی اتنی دولتوں والے تھے. کچھ جمعے پہلے ہم نے ان کا تذکرہ کیا تھا، لیکن مناجات سنیے. آپ اور میں اس مسئلے سے آج نکل جائیں، نکال لیں اپنے آپ کو. دعا کی اصل ثابت ہے، دعائیں بھی ثابت ہیں، دعاؤں کے وقت بھی ثابت ہیں، طریقے بھی ثابت ہیں. اس دھوکے میں مت پڑیے کہ دعا ہمیشہ ہی ہاتھ اٹھا کے کی جائے گی. دعا وہیں ہاتھ رکھ کے کی جائے گی جہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اس کا جو بھی انداز ہے آپ ویسے ادا کر سکتے. دیکھیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کرتے ہی دعا کی ہے. نماز شروع کرتے ہی سبحانک اللہم دعا ہے. جن لوگوں کے نزدیک ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جن کے نزدیک ناف پہ ہے، ناف پہ رکھ کے، جو سمجھتے ہیں کہ ناف سے نیچے ہے وہ وہاں رکھ کے دعا تو کر رہے ہیں نا. اور جن کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے ہے وہ دعا کر رہے ہیں. یہ دعا ہے، مگر اس کے طریقے اب یہ نہیں کہ دعا ہے سبحانک اللہم یا اللہم باعد بینی و بین خطایائی تو دعا ہے تو ہاتھ اٹھا لیے جائیں. نہیں، سنت میں جیسے ملا ہے ویسے کیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، دعا ہے. رکوع میں گئے ہیں، ہاتھ گھٹنوں پہ ہیں. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ، سبحان ربی العظیم. ہاتھ کہاں ہیں؟ گھٹنوں پہ، اور دعا ہو رہی ہے. کھڑے ہوئے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی. دعا ہے. جنہوں نے ہاتھ چھوڑنے کو سنت سمجھا ہے ان کے ہاتھ چھوٹے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے بعد الرکوع ہاتھ باندھنا سمجھا ہے ان کے بندھے ہوئے ہیں، چھوٹے ہوئے ہیں، لیکن یہاں ہاتھ اٹھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن دعا ہو رہی ہے. سجدے میں گئے ہیں، سجدے کی اس حالت میں، جی کوئی نوجوان بابا جی کو کرسی دے دے، اس طرف خالی ہے. سجدے میں گئے اور سجدے کی اس حالت میں ہاتھ ایک مومن کے، بندہ ایماندار کے زمین پہ ہیں، ہاتھ لگے ہوئے ہیں اور دعا مانگی جا رہی ہے. اب دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ بیٹھا ہی ہو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، رکوع کی حالت میں ہے تو بھی ذکر اور دعا. سجدے میں گھٹنے زمین پہ ٹیک کے، پاؤں زمین پہ لگا کر کے، انگلیاں قبلہ رخ کر کے، ہاتھ زمین پہ رکھ کے، ناک اور پیشانی زمین پہ دھر کے کی تو دعا ہی جا رہی ہے نا. اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی الی الحق، سبحان ربی الاعلی. یہ دعائیں کیا خیال ہے اللہ قبول نہیں کر رہے؟ ہاتھ کہاں پہ ہیں؟ زمین پہ. کیوں؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں. دو سجدوں کے درمیان دعا ہو رہی ہے، ہاتھ ساری امت کے رانوں پہ ہیں. پوری امت کا ہاتھ ران پہ ہے، گھٹنوں کے پاس ہے. دعا کی جا رہی ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی. جو اس دعا کو دعا نہیں مانتے یا نہیں پڑھتے ایک الگ بات ہے، لیکن مقام دعا ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنن النسائی میں اور سنن ابی داود میں روایت موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد میں بیٹھ کے دعائیں سکھائی ہیں. ساری دعائیں ہیں، پورا تشہد دعا ہے، درود پاک دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام دعا ہے. مگر ہاتھ کہاں ہیں؟ ران پہ. دایاں ہاتھ پھیلا ہوا ہے
اور بائیں کی یہ شکل ہے یا یہ شکل ہے یا انگلی جھکی ہوئی ہے یا اس کو حرکت دی جا رہی ہے یا یہ ساکن ہے لیکن دعا جاری ہے، جب سلام پھرتا ہے تو یہ بھی تو پتہ کرنا چاہیے نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد کیا واقعی فوری ہاتھ اٹھا لیے تھے؟ اسے ایشو کیوں بنایا گیا؟ سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یوں کی ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یوں آپ گنتے جا رہے ہیں 33 مرتبہ۔ یہ دعا ہے سبحان اللہ، ایک مکمل دعا ہے۔ اے میرے رب تیری ذات پاک ہے، مجھے بھی میرے گناہوں سے پاک کر دے، صاف کر دے۔ اللہ اکبر دعا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے اور مجھ کو توفیق دے کہ میں دنیا کے سامنے تجھے بڑا کر کے پیش کر سکوں۔ الحمدللہ، اللہ جتنی عطائیں ہیں تیری ہیں، اس پہ شکر ہے۔ اللہ اپنی عطائیں روکنا مت، میں ضرورت مند ہوں، میں محتاج ہوں۔ دعائیں جاری ہیں۔ تو نماز کے بعد جو ذکر اذکار ہو سکتے ہیں، جو دعائیں کی جا سکتی ہیں، اگر ان کو کم از کم گننا شروع کر دوں، پھر بھائیوں سے پوچھوں کون کہتا ہے کہ دعا کا منکر ہے جو نماز کے بعد دعا کا انکار کرے؟ فوری ایک دو پڑھ کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے اٹھ کے جانے والا یا بیٹھ کر کے ذکر اذکار کرنے والا؟ حضرات اس طرح کی پاکٹ سائز معلوم نہیں کتنی کتابیں، یہ بڑی ہے کچھ، ہر بندے نے اپنے ذوق کے مطابق اہل دل کے لیے، اہل ذکر کے لیے چھاپی ہوئی ہیں، پاکٹ میں رکھیں۔ اگر زبانی نہیں آ رہی کھولیں اور پڑھیں، لیکن وقت مت ضائع کریں۔ لیکن افسوس آپ کے اور میرے پاس آج وہ وقت نہیں رہا کہ نماز کے بعد بیٹھ سکے، وہ وقت نہیں رہا کہ صبح کو بیٹھ سکیں، وہ وقت نہیں رہا کمانے کا کہ ہم مساء کو شام کو بیٹھ سکیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے ہیں، ذرا جملے، صرف جملے سنتے جائیے گا، کوئی دعا، کوئی ذوق، کوئی شوق، کوئی تڑپ، کوئی امید، کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی حاجت پیچھے رہ جائے تو مجھے ضرور بتانا۔ ہم اس طرح کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے جو صحیح ہے دکھا دیں گے کہ آپ نے اس موقع پہ مانگا ہوا ہے۔ لیکن کیا سارے مل کے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے اللہم انت السلام و منک السلام کہہ کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے، کیا سارے بندوں کی ضرورتیں ایک جیسی ہیں؟ انفرادی ضرورتیں، انفرادی رابطے، انفرادی تقاضے، انفرادی عرضی، انفرادی اپلیکیشن، اللہ کے سامنے جو ہے وہ ریکویسٹ، استدعا اور اللہ سے گزارش کے انداز۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ میرے جتنے بھی بڑے بڑے سہارے تھے مر گئے ہیں، تجھے کسی کے سامنے نہیں جھکنا پڑا، میرے بڑوں بڑوں کو تیرے سامنے جھکنا پڑا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، مولا سمجھ آ گئی ہے، میرے آباء و اجداد میں سے جتنے بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے سردار جن کے سامنے دنیا سر جھکاتی تھی، آج وہ مر کے خود مٹی میں چلے گئے ہیں، قبرستانوں میں ہیں۔ اگر کوئی بقا والی ذات ہے تو تیری ہے، الحی القیوم۔ اللہ سب الٹ پلٹ ہو گئے، کوئی بیلنس نہیں رہا، کسی کا سیٹ اپ باقی نہیں، نیم پلیٹیں اتر گئیں، قبروں کی شناخت ختم ہو گئی، جان پہچان تلک جاتی رہی، نام لینے والے نام بھول گئے، نام لینے والے نام بھول گئے۔ میں نے اپنے دادا ابو سے ایک دن پوچھا کہ مجھے بھی ذرا پیچھے کو نام اپنی جو پیڑھیاں ہوتی ہیں ان کے ذرا سنائیں۔ چوتھی پیڑھی پہ جا کے رک گئے، کہنے لگے بیٹا آگے نہیں یاد۔ میں نے کہا آپ کو کیوں نہیں یاد؟ کہنے لگے بیٹا بس ہم نے اپنے ابو سے پوچھا تھا، انہوں نے دادا جی کا اور پردادا جی کا بتایا، میں بھی آپ کو پردادا تک ہی بتا سکتا ہوں، آگے تو نہیں۔ ہمارے ہاں تو تقریباً رواج ختم ہے، عرب تو چلیں پھر بھی کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں۔ لوگوں یہ کیفیت ہے، رہے نام رب کا، صدا نام رب کا، اللہ کا نام لے کے ذکر اذکار میں جڑ کے یہ وہ دعا پڑھ رہا ہوں جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرض نماز کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھ دیتا ہے جنت میں جانے کی کوئی لیٹ نہیں، صرف موت ہے، مرے صحیح۔
یہ نہیں مرنا چاہتا الگ بات ہے، ہماری طرف سے کوئی لیٹ نہیں، تو آ جا ہم تجھے جنت دے دیں گے۔ اتنا بڑا ذکر، اتنا بڑا مقام، اور کہا کیا جا رہا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سدا بہار زندہ، ہمیشہ کے لیے بیلنس، کبھی ان بیلنس نہیں، کبھی ہلتا نہیں، ساری دنیا مل کے ہلا نہیں سکتی، نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، نہ کبھی نیٹ ورک بند ہے، نہ اس میں کبھی جو ہے سگنل کمزور ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات میں جہاں جہاں آسمان ہے، جہاں جہاں زمینیں ہیں، وہاں وہاں نیٹ ورک ہے، وہ سارا اس کے نام ہے۔ کوئی رب کو نہیں کہہ سکتا کہ یہاں آپ کا ٹاور نہیں چلے گا، اللہ نے ان چیزوں کے بغیر، ان چیزوں کے بغیر۔ حضرات کبھی سوچتا ہوں، ایک پرندہ، وہ دانہ آپ بھی کھاتے ہیں، وہ دانہ میں بھی کھاتا ہوں، وہ دانہ وہ بھی کھاتا ہے، اللہ اس کو فیول دے دیتا ہے، فلائٹ دے دیتا ہے، اڑتا ہے، اور کتنی لمبی لمبی پروازیں کرتا ہے، دنیا بھر کے چکر لگاتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، چیز تو وہی ہے، رب ہے نا، پھر مالک اور کائنات کا خالق، سسٹم اور نظام چلانے والا، سب کچھ اس کا، اس سے مانگتے ہوئے کوئی دیر ہوتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ہمارا اس پہ مستقل ایک خطبہ ہوا ہے کہ آیت الکرسی جان کی بھی حفاظت، ایمان کی بھی حفاظت، اس میں 19 دیے ہوئے نسخے جو آیت الکرسی میں ہیں، جس بندے کو مل جائیں، دنیا میں بوڑھا ہو کے بھی وہ کبھی گرتا نہیں، قبر میں جا سکتا ہے، کبھی غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا، آیت الکرسی اتنی مضبوط ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ ہے، آیت 285 اور 86 ہے۔ آتی تھی، کبھی بھول گئی ہوں گی، یاد کی ہوں گی بچپن میں، استاذ جی نے مسجد میں اگر جڑے تھے تو کروائی ہوں گی، لیکن بہرحال جن کو آتی ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس ایک جملے میں اتنی سپیٹ ہے، اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنی نسبت، اتنا تعلق ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ماننا پڑ گیا ہے، وقت کے نبیوں نے بھی مانا ہے جو رب نے اتارا ہے، مومنوں نے بھی مانا ہے۔ پھر آپ اور میں کون ہیں کہ جو نہیں مانتے؟ آپ اور میں کون ہیں جو فرقوں کے چکر میں پڑ گئے؟ یہ ماننا ہے، وہ نہیں ماننا، اس نے کہا ہے تو نہیں ماننا، میں نے بولا ہے تو مان لینا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سب مان چکے، رب کا نظام، ملائکہ، کتابیں، رسل، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، ہم صرف یہی کہتے ہیں سمینا و اطانا، سن لیا ہے، مان لیا ہے، غفرانک، اللہ پھر بھی کمی رہ گئی ہے تو معاف کر دے، ربنا و الیک المصیر، ہمارے پیدا کرنے والے، تیرے سے ہم کہیں نہیں بھاگے، لوٹنا تو تیری طرف ہے۔ حضرات ایمان دیکھیے، ذکر میں ایمان، ذکر میں ایمان۔ کیا مانگا جا رہا ہے؟ رب کا رجوع، اپنی آخرت، اپنی عقبہ، اپنا لوٹنا، اپنا معاد، اللہ سے تعلق، مولا سے نسبت۔ پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، رب نے سارے شکوے مٹا دیے۔ اللہ شدید سردی ہے، بجلی بھی نہیں، گیس بھی نہیں، کوئی گرم چیز بھی میسر نہیں، ٹھنڈا یخ پانی ہے، اللہ کہیں پانی بھی نہیں، برف ہے، پھر وضو کرو۔ مار نہیں ڈالا تو نے، اللہ کہتے تو نہیں مرتا، تو کر کے دیکھ۔ والوضوء فی الصبرات، گرمیوں میں فل گرم پانی اور سردیوں میں فل سرد پانی، تو وضو کر کے تو دیکھ، تو نہیں مرتا، میں تیرے حسن میں اضافے کر دوں گا، تیرے درجے بلند کر دوں گا۔ والوضوء فی الصبرات، تو میرے لیے ذرا کر کے دیکھ وضو، میں اس کا بدلہ کیا دیتا ہوں۔ ادھر تو نے دعا پڑھی ہوگی، میں نے جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے ہوں گے۔ یہ دعا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، میں تیرے اوپر کوئی تکلیف تیری ہمت سے بڑھ کے نہیں ڈالتا۔ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں نا جی بیماری اتنی لمبی ہو گئی ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے،
اللہ کو بھی پتا ہے. ماں بچے کے سر پہ بوجھ نہیں ڈالتی قد کہیں چھوٹا نہ رہ جائے, تو اللہ کیسے اتنا بوجھ ڈال دیتا ہے؟ یہ 5 نمازیں بوجھ نہیں ہیں, یہ 1 مہینے کے روزے بوجھ نہیں ہیں, یہ زندگی میں 1 دفعہ حج یا عمرہ بوجھ نہیں ہے, یہ اللہ کے سامنے حاضریاں بوجھ نہیں ہیں, یہ مناجات عبادات یہ دعائیں بوجھ نہیں ہیں. لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت. سن, تو جو کرے گا تجھے ملے گا, میرا کوئی فائدہ نہیں. کوئی غلط کر کے آئے گا بوجھ تیرے اوپر ہے, میرا نقصان کوئی نہیں. لیکن کیا کہا کر, ربنا لا تؤاخذنا. اللہ مجرم ہوں پکڑنا نہ, اللہ مجرم ہوں پکڑنا نہ. کیا بات ہے, دنیا میں مجرم پکڑے جاتے ہیں تو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان کی ہمت سے بڑھ کے ہوتی ہیں, لیکن اللہ کہتے ہیں مجھے کہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, اللہ بھول جاؤں پھر بھی نہ پکڑنا, او اخطانا غلطی کر لوں پھر بھی نہ پکڑنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اللہ جو پہلو پہ قانون سخت ہے اتنے سخت نہیں, ہم پہ ڈھیلے ہاتھ رکھ اور نرمی رکھ. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اللہ تو جو بھی کرے وہ ہمت سے بڑھ کے تو نہیں ہوتی تکلیف, لیکن اللہ پھر بھی ہمارے نفسوں کو دیکھ, جو ہم نہیں چاہتے وہ ہمارے اوپر مت لگا, اور واعف عنا ہمیں معاف کر دے, واغفر لنا گناہوں کو صاف کر دے, ورحمنا رحمتوں کا نزول جاری رکھ, انت مولانا ہمارا دوست بن کے رہ, فانصرنا علی القوم الکافرین ہماری کرتوتوں کی وجہ سے دشمنوں کو ہمارے اوپر غالب نہ کر. اللہ تیرے دوست ہی غالب رہیں تو اچھا لگتا ہے. یہ دعا ہم نے کبھی بہت کم بھول کے پڑھی ہوگی, خاص لوگ کو پڑھ لیتے ہوں گے, عوام تو ماشاءاللہ بس اسی چکر میں ہیں جی اس مسجد میں دعا نہیں ہوتی, یہ دعا کے منکر ہیں. حضرات میرے محبوب پڑھتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, پوری سورت. آپ لوگوں کو پتہ ہے اس ایک سورت نے 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کا خلاصہ نکال کے دے دیا ہے. 1,24,000 انبیاء کی دعوت صرف تھی قل هو اللہ احد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. جس نے رب کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پیش کیا عیسیٰ مریم اور اللہ کو, وہ کافر ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا رب اکیلا. دیکھیے رب نے اس کو دعا میں شامل کروایا ہے, ذکر میں شامل کروایا ہے. قل هو اللہ نماز کی تقریباً ہر رکعت میں ہمارے ہاں شامل ہو گیا ہے. یہ ذکر کیسا ذکر, یہ تعلق کیسا تعلق, اللہ کے ساتھ اعلان قل هو اللہ احد. کسی جگہ اس دعا پہ لکھا ہو یہ سنی کے لیے نہیں, وہابی کے لیے, بریلوی کے لیے نہیں, دیوبندی کے لیے, یہ شیعہ کے لیے نہیں ہے, یہ فلاں کے لیے نہیں, اور مسلمان کے لیے ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اللہ الصمد. سارے ضرورت مند تیرا رب بے نیاز, سب سے بے نیاز, سارے محتاج. لم یلد ولم یولد, کوئی کرسمس نہیں, کوئی ہیپی نہیں, کوئی رب کا بیٹا نہیں, کوئی جنم ڈے نہیں. تیرا رب وحدہ لا شریک, لم یلد ولم یولد, نہ بیوی نہ بچے نہ ماں نہ باپ, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کیسا ذکر ہے, رب کا پارٹنر بھی کوئی نہیں. اچھا یہ جملہ نا بڑی طاقت دیتا ہے. کچھ دکانوں نے لکھا ہوا ہے میرے شہر میں, ہماری کوئی دوسری شاخ ہے ہی نہیں, ہماری کوئی اور برانچ نہیں, ہماری اس کے علاوہ کہیں اور کوئی دکان نہیں. تو مزہ نہیں آ جاتا پڑھ کے کہ یار یہ بندہ اکیلا ہے, اکیلا کام کر رہا ہے, اس کے نام کی بنی ہوئی دکانیں ساری 2 نمبر ہیں. بھلے خوشاب سے گزرتے ہوئے چپے چپے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے امین والوں کا اصلی ڈھوڈا. اصلی کون ہے, نسلی کون ہے, دنیا جانتی ہے. تیرے میرے شہر میں کتنا کچھ نہیں, گوجرے میں کتنی برفیاں ہیں جو ایک نام سے چل رہی ہیں اور بک رہی ہیں, ملتان میں کتنے سوہن حلوے ہیں کہ جو حافظ کے نام سے بک رہے ہیں. لیکن ہاں تیرا رب کیا کہتا ہے, مارکیٹ میں بڑے بڑے الہ اور ان کے تذکرے موجود ہیں, تو میرا ذکر چھیڑ بندے اور کہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تیرے رب کا پارٹنر کوئی اور نہیں ہے. یہ ہے ذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سورہ فلق پڑھتے ہیں. سورہ فلق یہ نماز میں نہیں پڑھی جا رہی, نماز کے بعد ہے. یہ صبح کے اذکار میں ہے, یہ مساء شام کے اذکار میں ہے.
कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, सारे नजूमियों, सारे पामेस्ट, सारे ताकतों और कुव्वतों के खजाने और मालकों के बिछोने और बिस्तर क्लोज करवा के, बंद करवा के, उठवा के फारिग कर दिया है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। पूरी दुनिया में कोई रात को चीर के सुबह फाड़ के दिखाया। किताबुल्लाह का चैलेंज भी है और रब की कुव्वत का एक इजहार भी है। कुल दुनिया को कह दे, मैं किसी छोटे मोटी जगह गद्दी पे मैंने हाथ नहीं डाला, मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा पहचाने वाला और मेरा मुहाफिज, मेरा निगरान, मेरा सिक्योरिटी का जो है वो पूरा सिस्टम संभालने वाला मेरा वो रब है, जो रात के अंधेरों को लपेट करके फजर को निकाल के सुबह पैदा कर सकता है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। दुनिया में कोई शर पैदा हो ही नहीं सकता अगर अल्लाह की तरफ से इजाजत ना हो तो। बुरा भी बुराई करता है, शैतान ने भी अगर मोहलत मांगी है तो अल्लाह से ही मांगी है, दी अल्लाह ने है। एक पल नहीं आगे चल सकता। आजमाइश उसकी भी है, जिनसे जुड़ा है आजमाइश उनकी भी है। बता दिया गया है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। हाँ हाँ, हम भी घर में कई केमिकल्स रखते हैं, बच्चे ड्यू समझ के पीना चाहते हैं, लेकिन हम बता के परहेज बताए होते हैं, बेटा मत पीना, ये देखने में ड्यू लग रहा है, ड्यू है नहीं, ये केमिकल है। ये देखने में कोक लग रही है, कोक है नहीं, ये कुछ और है, ये तेरे लिए जहर है, ये तेजाब है, नुकसान दे सकता है। अब फिर भी अगर बच्चा हरकत करे, फिर भी हरकत करे तो हम उसके ऊपर भी एक्शन लेते हैं। ठीक है, हम भाग दौड़ करते हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। रात छा जाती है, रात के अंधेरों के अंदर बड़ी बड़ी दुनिया जो जो करती है सबसे मख्फी हो सकता है, छुप सकता है। मेरे रब से छुपने वाला कुछ नहीं है। व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द। गिरा बांधने वाले लाख गिरे बांध ले, मेरा रब खोल दे तो फिर बांध कोई नहीं सकता। मैं उसका मालिक हूं, मैं उसका बंदा हूं, वो मेरा मालिक है, जो इनका भी मालिक है, जो इनके गले में गिरा डाल दे। मोहम्मद रसूल सल्लम की जिंदगी को खत्म करने के लिए गले में रस्से डाल के मारना चाहते थे अबू लहब एंड कंपनी और उसकी बीवी। अल्लाह ने पहली फांसी कैसी दिलवाई है आपको पता है? रसूल सल्लम के शातिम की और आपके मुखालिफ की और गुस्ताख की पहली सजा फांसी और कैंसर। दो चीजों से मारा है अल्लाह ने। अबू लहब को कैंसर से मारा, जिस्म का एक एक टुकड़ा बदबूदार बना के जिस्म गल गया, सड़ गया। और बीवी को रब ने गले में पीछे से गट्ठा डलवा के, जब कोई बंदा नहीं दे सकता मैं दिलवाऊंगा, रब ने गले में रस्सी डलवा के फांसी दी कि नहीं? वफी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। और इधर क्या है? लगाओ गिरे, बंद करो रस्ते, लेकिन मेरा रास्ता कोई नहीं बंद कर सकता, मेरे ऊपर बंदिशें कोई नहीं लगा सकता, मेरी गिरें कोई नहीं बांध सकता। मेरा दिमाग, मेरी नज़र, मेरी फिक्र, मेरा सीना, मेरा जिस्म, मेरी जान, मेरी सूह, मेरा बंधन, मेरा ताल्लुक, मेरा रिश्ता, मेरा कारोबार कोई नहीं। ये जिक्र में कह रहे हो, अल्लाह से कह रहे हो, लोगों को बता रहे हो, अल्लाह से इजहार कर रहे हो। व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाह जितने मेरे हासिद हैं उनका बदला खुद ले, उनकी आग खुद ठंडी कर दे। अल्लाह से कह रहा है। महबूब अगला जिक्र करते हैं, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। हमें तो जल्दी पड़ी होती है। अल्लाह सारे लोग बंदे तेरे हैं तो मैं तेरी पनाह में आ रहा हूँ, और तेरे बंदे मेरा कुछ करें। हम तो किसी को जाते हुए कहते हैं ना, एक डेरे पे गए तो उन्होंने बड़ी वैरायटी के कुत्ते रखे हुए थे। कहते हैं जी 2 मिनट नहीं लगते बंदों को चीर के रख देते हैं। फ़ोन करा कि हम आ रहे हैं आपके डेरे के कुत्ते शुत्ते। कहते जी मैं वैसे सामने ही हूँ, आप आ जाएं। मेरे होते हुए आपको क्या कहेंगे? मेरे हैं, मेरा इशारा मानते। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। अल्लाह बंदे तेरे हैं, दुश्मन मेरे हैं। फिर क्या हुआ? मैं तो तेरी सिक्योरिटी में आ रहा हूँ, संभाल अपने बंदों को। अच्छे हैं या बुरे हैं? कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास। मालिक भी तू है, इलाहिन नास। तुझे नहीं झुकना पड़ता, बंदों को झुकना पड़ता है। मैंने एक क्लिप देखा है, उसमें मालिक के होते हुए दूसरे लोगों को भी कुत्ते खा गए और मालिक को भी खा गए। उसके अपने पाले हुए कुत्ते उसको खा गए। लेकिन क्या अल्लाह के पाले हुए बंदे रब का कुछ बिगाड़ सकते हैं? तीनों बातें कह दी। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। अल्लाह मेरे दिल पे अटैक हो कोई करे नहीं,
میں تیرا ذکر کر رہا ہوں، تو میرا مالک، تو میرا خالق، سیکیورٹی تیرے حوالے، سب کے شر، سب کے وسوسے، سب کی جتنی جو ہے نفسیاتی پرابلمز میرے اوپر جو ہے کوئی پریشر، اللہ سب تو نے ختم کرنا ہے۔ من الجنت والناس، اللہ وہ سامنے نظر آئے انسانی شکل میں ہو یا چھپ کے وار کرے۔ جن دو طرح کے ہوتے ہیں، انسان سامنے آ کے وار کرے تو انسان ہے، چھپ کے وار کرے تو جن ہے۔ جن انسانی شکل میں آ کے وار کرے یہ بھی ممکن ہے، اور جن چھپ کے بغیر نظر آئے وار کرے، من الجنت والناس، اللہ انسان جن بن جائے یا جن انسان بن کے میری دشمنی کرے، دونوں کو کنٹرول تو نے کرنا ہے۔ یہ طاقت ہے اس صورت میں، یہ طاقت ہے اس دعا میں، یہ طاقت ہے اس ذکر میں، لیکن ہم بھول گئے، ہم چھوڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صبح و شام 100 مرتبہ ایک جملہ بولتے تھے، سننا 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہم نے کبھی کلمے کی شکل میں یاد کیا تھا، بھول گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں اس جملے میں یہ خوبی ہے کہ بندے کی زبان حرکت نہ بھی کرتی ہو، لب نہ بھی ہلتے ہوں، بندہ سکرات کی حالت میں ہو۔ سکرات میں کلمہ کیوں ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس میں نہ زبان ہلانی پڑے نہ لب ہلانے پڑے، لا الہ الا اللہ۔ لب آپ کے اپنی جگہ پہ ہیں، منہ بے شک کھلا ہوا ہے، ذکر ہو گیا ہے، اللہ سب کو جھکنا پڑتا ہے، تجھے جھکنا نہیں پڑتا۔ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، تو اکیلا ہے، لہ الملک، سب کا بادشاہ تو ہے، میرا کوئی اور حکمران نہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری نعمتیں تیری، تعریفیں تیری ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ٹیکنالوجی بھی تیری، قوت بھی تیری، تقدیر بھی تیری، قادر مطلق بھی تو۔ میں عاجز سا بندہ مانگنے آیا ہوں۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کے بعد صبح اور شام کے اذکار میں بھی شامل اپنی سیکیورٹی رب کو دیتے، کمال دیتے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ تہذیب ہے، یہ ایک ترکیب ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ کبھی اسلحہ سے مسلح لوگ بھی نہیں بچے، کبھی اسلحہ سے مسلح بڑے بڑے گارڈ رکھنے والے بھی نہیں بچے، اور کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکیلے اکیلے لوگ جن کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا سوٹا بھی نہیں تھا، اللہ نے ان کو وہاں سے بچا لیا اور اٹھا لیا۔ بچانے والا بہتر سمجھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، اللہ زمین اور آسمان کے اندر کوئی چیز نقصان پہنچائے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے اس اللہ کا نام لے لیا جس کے نام کی حیا بچھو بھی کرتا ہے، سام بھی کرتا ہے، موذی جانور بھی کرتا ہے، بلائیں بھی کرتی ہیں، جنات اور انسان بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اگر بے حیا ہو گئے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے تھے نا، اگر کوئی رب کا واسطہ دے تو اسے کچھ نہ کہنا، رب کا نام دے کے کچھ مانگے تو موڑنا مت، معافی مانگے تو ہٹانا مت۔ ہم تو کتنے شقی القلب ہیں، میرے سمیت آپ سمیت ہماری حالت یہ ہوتی ہے، ہمیں جتنے مرضی کو ترلے دے لے ہم جو ہے نہیں، ہم رد بھی رب کا نام لے کے کرتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، وہ السمیع العلیم، وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اور بھائیو 3 مرتبہ یہ جملے، اچھا کبھی مزہ لے کے پڑھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں گوشت اچھا نہیں لگتا، میں نے ان کو کئی دفعہ گوشت پہ دعوت دی، یار اللہ نے آپ کو نوکیلے دان دیے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ میں گوشت کی صفت بھی تو رکھی ہوگی، ویسے کئی صحابہ بھی نہیں کھاتے تھے۔ راوی حدیث ایک بڑے مشہور ہیں، آب اللحم، گوشت کے انکاری تھے۔ ان کو پیار سے جب دعوت دی، کہا کبھی مزے سے کھا کے تو دیکھو۔ انہوں نے شروع کیا، آج ہم سے زیادہ گوشت وہ کھاتے ہیں۔ ایک ساتھی اپنی شلوار ٹخنوں سے بہت نیچے رکھتے تھے۔ ایک دن میں نے ویسے ہی دل سے بولا، میں نے کہا یار کبھی ٹخنوں سے اوپر کر کے نا، یہ مت سمجھ وہابی ہے فلاں ہے فلاں ہے، ذرا یہ محسوس کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار، آپ کا تہبند اس جگہ ہوتا تھا، پھر دنیا جب آپ کو چھیڑے تو ذرا انجوائے کرنا، صرف انجوائے کرنا، انجوائے کرنا۔ محبوب نے کوئی کام کہا ہوا ہو بندہ وہ کرے، اور دنیا اس کا تانا دے تو بندہ انجوائے تو کرتا ہے۔ ماشاءاللہ میں اسے بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، میرے سے اس کی کہیں اوپر شلوار ہوتی ہے۔ کئی دفعہ پوچھا ہے، کہتے پاجی مزہ ہی وکھرا جدو لوکی سونے دے نا تے چھیڑ دینا،
کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے داڑھی کا بولا آج انجوائے کرتے ہیں. ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کا نزول کرے. ایک دفعہ میں نے کہا تھا ساری زندگی لوگوں کے کہنے پہ آپ نے رفع الیدین چھوڑی ہے، کبھی ایک دفعہ اس کو ہاتھ اٹھا کے دنیا دیکھ رہی ہو اور آپ یہ صرف اس لیے اٹھا رہے ہوں کہ محبوب نے اٹھائے ہیں، کبھی انجوائے کر کے تو دیکھو، رب پہ راضی ہو کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزہ لے کے ذرا اس کو ایک دفعہ آمین کہہ کے تو دیکھو. ماشاءاللہ ہم سے اونچی کہنے لگ گئے تھے. یہ لذت، یہ مزہ کون جانتا؟ میں نہیں کہہ رہا. محبوب کہتے ہیں قد ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھنا ہے تو 3 لفظ بولو اور محسوس کرو. 3 لفظ بولو اور محسوس کرو. رضیت باللہ ربا، میرا پروردگار، میرا پالنہار، میرا مشکل کشا، میرا داتا، دینے والا، عطا کرنے والا، میرا گنج بخش، میرا رنج بخش، میرا غوث اعظم، مجھے دینے والا، مجھے سب کچھ عطا کرنے والا، میں کسی اور کا محتاج نہیں، میں جس پہ راضی ہو گیا ہوں وہ میرا رب ہے، اکیلا اللہ ہے. رضیت باللہ ربا. کچھ بچوں سے پوچھا جاتا ہے نا، بیٹا آپ مما کے ہیں پاپا کے ہیں؟ جو ذرا ڈپلومیٹک ہوتے ہیں وہ بول دیتے ہیں دونوں کے. جو ہوتے ہیں نا کھرے ان کی جہاں تعلق کی بنیاد بندی ہوتی ہے وہ ادھر ہی ہوتے ہیں. ہم نے ایک بچہ دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، جو مرضی کو پوچھ لے کہتا میں پاپا کا ہوں. وہ بھئی آپ کے پاپا باہر رہتے ہیں، کھانا پکا کے ماما کہتی ہے ماما جو مرضی کرتی ہوں، ماما بھی تو پاپا کی ہیں، تو جب میں ان کا ہوں تو میں ان کا بھی ہو گیا. رضیت باللہ ربا. کائنات کے سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے اتقیاء خود میرے رب کے محتاج ہیں. اگر میں رب کا محتاج ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ پہ راضی. یہ ذکر ہے، کہیں اللہ سے اللہ میں تیرے پہ راضی، اللہ میں تیرے پہ راضی، اللہ میں تیرے پہ راضی، اللہ میں تیرے پہ راضی. قوالی تو نہیں کرتے تھے، ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے ذکر میں شامل یہ تھا اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی. لوگوں نے پوچھنا یہ تقیہ کلام کیوں بنا لیا ہے؟ کہندے کدی تے اللہ جواب چکاؤ نا کہ جا بندے میں تیرے تے بھی راضی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اچھا آپ مبارکباد کے مستحق ہیں جو مسلمان ہیں آج کے دور میں. یہ وہ دور ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انگارہ پکڑنا آسان ہے، مسلمان کہلوانا مشکل ہو جائے گا. وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں، جاری و ساری ہیں. وبالاسلام دینا، اسلام اور اسلام کی وضاحت، لباس، شکل اور صورت اور اس کے معاملات، عبادات، ان چیزوں کو لے کے، تعلیمات کو لے کے زندگی گزار دینا. حالانکہ بڑے آسان راستے ہیں. یہاں تو ایک کلین شیو کے اوپر ماشاءاللہ جرمنی کا ویزا پڑا ہوتا ہے. ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑیں، آپ کو باہر کی دنیا انتظار کر رہی ہوتی ہے، آجا. کہیں دور کی نہیں، ایک کالج کی داستان سنا رہا ہوں. 47 کے قریب بچوں کے والدین آئے کہ ہمارے بچے، ان کو ویزا کی آفر کی گئی اور بدلے میں کہا گیا ہے وَبِمُحَمَّدِ الرَّسُولَ، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے مرزائی کو اپنا جو ہے وہ نبی مان لو، آپ کو یہ مل جائے گا، ہم آپ کو بھیج دیں گے. وَبِمُحَمَّدِ الرَّسُولَ، ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہٹ کے مجھے کسی اور کی رسالت اور طریقہ اور انداز نہیں چاہیے. اپنائیے اس محبت کو، لائیے اس ذکر کو، شامل کیجیے اپنی صبحوں کو، رنگین بنائیے اپنی شاموں کو. سنا ہے ہمارے پڑوس میں صبح بنارس بڑی زبردست ہوتی ہے اور شام اودھ بڑی رنگین ہوتی ہے. دنیا کو کیا پتا کہ جس صبح میں اور جس شام میں ذکر ربی ہو، ذکر اسلام ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، وہ صبح کتنی حسین ہوتی ہے، وہ شام کتنی رنگین ہوتی ہے. قد ذاق طعم الایمان، ایمان کا اصل مزہ چکھنا ہے تو یہ ذکر بھی کیا کر، زبان کو تر و تازہ رکھا کر. لا تزالو، یاد رکھیے کوئی پل ایسا نہ گزرے، کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ نہ ہو. ماں جی ایک لمبی بیماری کاٹ رہی ہے،
اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے۔ منہ خشک ہو جاتا ہے، اکثر آپ اس سیزن میں موسم میں دیکھتے ہیں، خصوصاً جو شوگر پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں کہ منہ خشک ہوتا ہے۔ کیا کریں؟ منہ میں ٹافی رکھیں، کچھ اور چیز رکھیں؟ مشورہ ہے اللہ کا نام لیتے رہیں، امید ہے منہ تازہ رہے گا، خوشبو والا رہے گا، اور انشاءاللہ اگر نہ بھی ہوا تو کہیں نہ کہیں تو تیرے رب، وہ تو بڑا حیادار ہے کہ تیرے محبوب نے بات کی، اللہ اسے سچا نہ کر کے دکھائے، ہو کیسے سکتا ہے؟ بات محبوب نے کی اور رب پورا نہ کر کے دکھائے، لسان رطب رہے گی اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات، اس جملے جتنی طاقت میں نے شاید ہی کسی جملے میں دیکھی ہو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات، اللہ کی تو ابتدا اور انتہا کا چکر نہیں ہے نا، ابتدا انتہا تو آپ کی اور میری ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اللہ نے اس کی رہنمائی کے لیے جتنے بھی لفظ، جتنے بھی جملے بولے ہیں، جو بھی اللہ نے بیان کیے ہیں، لوح محفوظ میں لکھے ہیں، جن میں خیر، جن میں بھلائی ہے، اللہ تیرے سارے ناموں کا حسن اور خوبی، اللہ میں ان کے سائے میں آ رہا ہوں، ان کے سائے میں آ رہا ہوں۔ لفظوں کے سائے کیا ہوتے ہیں؟ ایک کارڈ ہے، کارڈ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا آدمی ہے، نیچے سائن کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جتنی چیک پوسٹوں سے گزرتا ہے گزر جاتا ہے کہ اس کو نہیں پوچھتا، مین گیٹ سے کوئی نہیں روکتا، اچھی سے اچھی محفل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو ایک لفظ، صرف 2 لفظ لکھے ہوتے ہیں، میرا آدمی ہے، میرا، آگے یہ بھی نہیں لکھا ہوتا، خیال کرنا ہے میرا آدمی۔ لوگوں، اللہ کے کلمات کی کتنی طاقت ہے، اس کا سایہ کتنا عظیم ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کائنات کے جتنے بھی شر ہو سکتے ہیں اس ایک جملے میں پرو دیے گئے ہیں، میں ان سے بچوں گا رب کا نام لے کے، اور میرا رب بچائے گا، بچانے والا بڑا ہے، مارنے والے چھوٹے ہیں۔ ابھی ذکر ختم نہیں ہوئے۔ اللہم بک اصبحنا، ہمارے پڑوس میں مرغ بولا ہے، اور جب یہ بولتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک من فضلک۔ دنیا مذاق کرتی ہے، یار تمہارے نبی کا دین مرغے میں رہ گیا ہے، تمہارے پیغمبر کا دین گدھے میں رہ گیا ہے، کہ گدھا بولے تو آپ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حدیث پہ رد کرنے والے بھول گئے سورہ لقمان کو، دنیا کی بدترین آواز اگر ہو سکتی ہے وہ گدھے کی ہے۔ اگر آج دنیا یہ ثابت کرتی ہے کہ فلاں کی آنکھ ایسی ہے اور اس کے زاویے ایسے، اس کو فلاں چیز نظر آتی ہے، تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہے کہ قبر کے عذاب کے فرشتوں کو انسان اور جن کے علاوہ اللہ ہر مخلوق کو دکھاتے ہیں، ان کا ویژن اس نوعیت کا ہے۔ جانوروں کی آنکھیں، آئی کیٹس، رات کو دیکھنے والے، ان کا سسٹم، نظام، میرے رب کی ٹیکنالوجی، اسی اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آ رہا، ان کو آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، یہ تو ایسی ہے نا اندھا کہے کہ اس کائنات میں کوئی رنگ نہیں ہے، اور ہم اس کی مان لیں جی ٹھیک ہے زبردست۔ اگر ہمیں کچھ اوجل ہے تو اللہ نے اوجل نہیں رکھا۔ دنیا جہان کے جتنے بھی شر ہیں ان معاملات کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے اگلا ذکر، اللہم بکا اصبحنا و بکا امسین، اللہ امسینا، اللہ یہ صبح بھی تیری، یہ شامیں بھی تیری، ہم صبح بھی تیرے ساتھ، ہم شام کو بھی تیرے ساتھ، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، ہماری زندگی بھی تیرے ساتھ، موت بھی تیرے ساتھ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، ہمیں مر کے کہیں اور نہیں جانا، تیرے پاس آنا ہے، مر کے کہیں نہیں جانا۔ بچہ کہے نا اپنے والدین کو میں مر بھی جاواں، میں کتے نہیں جانا، میں ایتھے ہی رہنا ہے تواڈے قدماں 'چ، جو مرضی ہو جائے۔ تو پیار الگ ہوتا ہے، میری صبح تیرے ساتھ، میری شامیں تیرے ساتھ، میری زندگی تیرے ساتھ، میری سانسیں تیرے ساتھ، اللہ میری موت تیرے ساتھ، میرا لوٹنا تیرے ساتھ۔ اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر، اللہم انی اسألک العافیہ۔ حضرات ایک لفظ بول رہا ہوں، عافیہ۔ عافیہ، اللہ تو اس سے میں عافیت طلب کرتا ہوں۔ عافیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کائنات کی جتنی اچھائیاں ہیں جو دینی ہیں تو ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ مجھ کو نہیں ملے، مجھے جو بھی دینا ہے تمام سائیڈ ایفیکٹس ختم کر کے، مضر اثرات ختم کر کے، ان کے نقصانات ختم کر کے مجھے دینا۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ قیامت کے دن بھی جو ملے، بغیر سزا کے ملے، بغیر سرزنش کے ملے، بغیر جو ہے حساب و کتاب کے ملے، عافیت سے ملے، تیری عطاؤں سے ملے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ
گناہ بڑے ہیں، گناہ گاروں کو تو سزا ملتی ہے، لیکن پہلے معافی مانگتا ہوں اللہ میری ساری سزا معاف کر دے، پھر جو دے خوشی خوشی دے، عافیت سے دے، رنج اور ملال سے نہیں۔ فی دینی، میرا دین بھی مجھے ایسے دے، و دنیاش، اور میری دنیا بھی مجھے ایسے دے، و اہلی، اور میرے اہل خانہ ان کے بھی غصے میرے اوپر نرم کر دے، معاف کر دے اور عافیت دے، و مالی، اور میرا مال بھی مجھے ایسے دے، اللہم استر عوراتی، اللہ میرے گناہوں پہ پردے ڈال دے، اللہ ستر تو میں نے ڈھانپا ہوا ہے، میرے پردے رکھ، سترک یا رب، سترک یا رب، سترک یا رب، اللہ پردے، مولا پردے، یا ستیر، سترک، اللہ تیرے پردے۔ اور آج کے دور میں پردے جتنے، میڈیا بلا وجہ سنسنیاں، ایسے حالات میں ایک بندہ مجرم بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کو کٹہروں میں کھڑے کر کے رسوا کر کے پھر کہیں آخر میں جا کے کہہ دیا جاتا ہے جی باعزت بری کیا جا رہا ہے۔ کیسی باعزت؟ یہاں اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ باعزت بری کر دے، پھر نعمتیں دے دے، وستر عوراتی، اللہ میرے پردے رکھ، وآمن روعاتی، اللہ میری زندگی کے جھٹکے اور میری مشکلیں اور میری آزمائشیں اور اللہ میری گھبراہٹیں دور کر دے، ان کو امن میں، نرمیوں میں تبدیل کر دے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے دل گھبرا رہے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں، اللہ مجھے کوئی جھٹکا نہ لگے، مجھے کوئی ٹینشن نہ ہو، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ میرے سامنے سے حافظ بن جا، اللہ میرے کوئی سامنے سے مجھے ٹکرانے لگے تو آ جا، اللہ تو آ جا میرے سامنے سے۔ بمپر لگانے والوں، بڑے بڑے جنگلے گاڑیوں کے سامنے لگا کے مطمئن ہونے والوں، گھروں کے سامنے بڑے بڑے مین گیٹ بنا کے ان کو جو ہے نئے سے نئے سسٹموں سے جوڑ کے سیکیورٹی اداروں سے جو ہے وہ مدد لے کر کے مطمئن ہونے والوں، صبح شام کے اذکار میں اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، اللہ کو پیچھے سے اٹیک کرے تو نہ۔ ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑی فیملی، بہت بڑا گھر، بہت بڑا نام، فرنٹ پہ کیمرے، سب کچھ پہرے دار، پچھلوں کے گھر کی طرف سے لوگ چڑھے ہیں، چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ اللہ ہمارے پیچھے سے بھی حفاظت تو نے کرنی ہے، وعن یمینی، اللہ رائٹ سائڈ سے بھی، وعن شمالی، اللہ بائیں طرف سے بھی، ومن فوقی، اوپر سے کوئی اٹیک کرے وہاں سے بھی، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، نیچے سے کوئی سرنگیں کھود کے آئے یا زمین منہ کھول کے اپنے اندر ضبط کر لے، اللہ اس سے بھی تیری حفاظتوں میں آتے ہیں۔ حضرات چلتی جا رہی ہیں دعائیں، اگر میں یہ جاری رکھوں تو کتنے جمعے گزریں گے، لیکن دعوت دے رہا ہوں فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کے چکر میں پڑھ کے کوئی بدعت کہہ کے رد کر گیا اور کسی نے دعاؤں کا منکر کہہ کے جان چھڑا لی، ایسے نہیں چلے گا۔ ان چیزوں کو خریدیں، اور میں کئی دفعہ لکھوا چکا ہوں، ہم یہاں بانٹ بھی چکے ہیں، حصن المسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، صبح و شام کے اذکار، نمازوں کے بعد کے ذکر اذکار، یہ امت کی میراث ہے، یہ مومن کی وراثت ہے، یہ ہماری جمع پونجی ہے، یہ اللہ سے ایک تعلق ہے۔ ان کو لیجئے، ان کو جیبوں میں رکھیے، ایک ایک دعا بھی اگر ہم ایک ہفتے میں یاد کریں تو سال میں پتہ نہیں کتنی دعائیں یاد ہو سکتی ہیں۔ اور یاد کیسے ہوگی؟ اس کو لے کے پڑھا کریں، اس کو بولا کریں، بچوں کو پڑھایا کریں، یاد کروایا کریں، ساتھ میں اٹھنے لگے بٹھا لیا کریں، اپنی عادت بنائیں، ہمارے رولے پھڈے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہر انسان کا پرسنل میٹر ہے اور اس کی ذاتی اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی بنیاد ہے، اس کے مسئلے مسائل ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے کہا کرو۔ نہیں آتی عربی، جہاں عربی رک جائے وہاں پنجابی میں شروع ہو گیا، اللہ دے دے تو ہر زبان، یہ زبان بھی دی ہوئی تیری ہے، یہ لب و لہجہ بھی دیا ہوا تیرا ہے، عطائیں تیری ہیں، رحمتیں فرما دے۔ ویسے ہو جایا کرو جیسے بیت اللہ کے ارد گرد دنیا کی 3064 زبانیں اپنی زبان میں بول رہی ہوتی ہیں اور گڑ گڑا رہی ہوتی ہیں، کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے۔ تو اللہ کے در سے کبھی خالی مڑنا اور اٹھ کے بھاگ جانا، ایمرجنسیز ہوتی ہیں، میں مانتا ہوں، مسائل ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چھوٹ بھی دی ہے، اجازت بھی دی ہے، لیکن ہم سدا بہار 5 نمازوں کے ساتھ ایمرجنسی اپنے اوپر طاری کر لیں تو مناسب نہیں ہے۔ کم از کم صبح و شام اپنے آپ کو ٹائم دیا کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله احباب ذی وقار، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اسلام سے ایک نسبت اور ایک تعلق اس کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ نسبت دنیا میں بھی ہمارے کام آئے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے۔ حضرات، اس پہ آپ فخر بھی کیا کریں اور فخر کے ساتھ عاجزی بھی رکھا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے استقامت عطا فرما اور اس کی صحیح سمجھ بھی عطا فرما، اور پھر اس دین کے اندر جو مزہ اور ٹیسٹ ہے اللہ وہ بھی عطا فرما، کیونکہ کافی سارے احباب کے سوالات کچھ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، روزہ رکھتے ہیں سکون نہیں ملتا، زکوٰۃ دیتے ہیں مسئلے پھر بھی حل نہیں ہوتے۔ اللہ کے وعدے کہاں ہیں؟ اللہ کے وعدے غلط نہیں، ہمارے ارادے کہیں غلط ہیں۔ اپنے ارادے انما الاعمال بالنیات ان کو صحیح کریں، واضح کریں۔ آج سوالات بہت لمبے چوڑے ہیں تو میں ان سب کا جواب انشاءاللہ نماز کے بعد دوں گا۔ اعلان ہے ایک تو درس قرآن ہے 10 جنوری جمعرات بعد نماز عشاء، ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ تشریف لا رہے ہیں، اور یہ جامع مسجد سبحان اللہ علیہ حدیث گلشن حیات کالونی ABC روڈ وہاں پہ ہے۔ اور ہمارا آج کا تعاون کن کے ساتھ ہے جی؟ ویسے بتا دیں جی، جامع مسجد رحمانیہ بنگلہ روڈ، قاری عبد الخالق صاحب آپ ہیں جی؟ ہمارا آج کا تعاون انشاءاللہ ان کے ساتھ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اس تعاون کو قبول کرے اور ان کی جو ضرورتیں ہیں اور وہاں کے جو مسائل ہیں اللہ تعالی وہ بھی حل کرے۔ باقی انشاءاللہ سوالات کے جواب ہم بعد میں دیں گے۔ بھائیو، دوست احباب نے دعاؤں کے لیے بولا ہوا ہوتا ہے تو کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جتنے بھی دوست احباب ہمارے سامنے ہیں ان کے لیے بھی، جو سامنے نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہم درد دل سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔